بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے سبق دعوت و تبلیغ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے۔ پہلا سوال ہے، اس کے اندر مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ نمبر 1، دعوت و تبلیغ کے مراحل کیا ہیں؟ نوٹ تحریر کریں۔ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں دعوت و تبلیغ کے 3 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ، بعثت کے بعد سے 3 برس تک کا عرصہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ توجہ کی تبلیغ میں گزارا۔ مردوں میں حضرت ابوبکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور بچوں میں حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے کاموں کو مخفی یعنی چھپا ہوا رکھا۔ یہی وقت اور حالات کا تقاضا بھی تھا، چنانچہ ابتدا میں اہل خانہ اور قابل بھروسہ دوستوں پر محنت کی گئی۔ آہستہ آہستہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے اور تھوڑے ہی عرصے میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت بن گئی۔ دارالرقم حضرت ارقم کا گھر جو صفا پہاڑی پر واقع تھا ان کے اجتماعات کا مرکز بنا۔ یہاں پر قرآن کی تعلیم بھی سیکھتے تھے اور جو نماز کا طریقہ بتایا گیا تھا اس وقت کا وہ بھی ادا کی جاتی تھی۔ دوسرا مرحلہ، اعلانیہ تبلیغ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم ملا، ترجمہ: اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اس حکم کے چند روز بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو دعوت پر مدعو کیا۔ اس میں چیدہ قریبی لوگ شامل تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محفل کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہارے پاس وہ پیغام لایا ہوں جو عرب کے کسی شخص نے پیش نہیں کیا۔ یہ دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کا پیغام ہے۔ یہ وہ چیز لایا ہوں جو دین اور دنیا دونوں کی سعادت کا سبب ہے۔ تم میں کون ہے جو اس حکم الہی میں میرا ساتھ دے گا؟ پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ اس خاندان کے تمام افراد میں صرف حضرت علی نے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ باقی لوگوں نے اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دی، مطلب لوگوں نے اس بات کو زیادہ اہم نہیں سمجھا ان کے خاندان کے۔ تیسرا مرحلہ، تبلیغ پوری نوع انسانی تک۔ اللہ تعالیٰ نے پیغام کو پوری نوع انسانی یعنی بین الاقوامی درجے دیتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: اور ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوتی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے عرب کے بازاروں میں لوگوں کو جمع کرتے ہوئے اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ طائف بھی گئے اور وہاں پر آپ نے 10 روز قیام کیا، لوگوں کو اللہ کی دعوت کی طرف بلانے میں مصروف رہے۔ طائف کے جو وہ تھے، آپ نے دعوت دی تو انہوں نے شرارتی لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا تھا، آپ کو اتنے پتھر مارے تھے کہ آپ کا جوتا خون سے بھر گیا تھا، لیکن پھر بھی آپ نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی تھی، بلکہ کہا تھا ہو سکتا ہے کہ یہ نہیں تو ان کے بعد والے ضرور اسلام قبول کر لیں۔ سوال نمبر 2، دعوت و تبلیغ کے کیا اصول ہیں؟ تحریر کریں۔ جواب: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دعوت و تبلیغ کے کچھ اصول و ضوابط بتائے ہیں۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ: اپنے پروردگار کے راستے کی طرف حکمت اور اچھے واعظ کے ذریعے لوگوں کو بلائیں اور ان سے بہتر طریقے سے مکالمہ کریں۔ مکالمہ یعنی کہ بات چیت۔ ان آیات میں دعوت و تبلیغ کے 3 اصول بیان کیے گئے ہیں اور کسی بھی بات کو مؤثر انداز میں بیان کرنے کے لیے یہی اصول بتائے گئے ہیں۔ نمبر 1، حکمت۔ نمبر 2، مواضع حسنہ۔ نمبر 3، عمدہ طریقے پر بحث و مباحثہ۔ حکمت سے تبلیغ: مخاطب کی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے اور اس کے اندر بات سننے کی آمادگی پیدا کی جائے۔ دانائی سے مخاطبین کے ذہنی صلاحیت کو سمجھا جائے۔ پھر بہترین اسلامی علمی معلومات کے ذریعے دعوت و تبلیغ کی جائے، یعنی آپ کی معلومات پوری ہونی چاہیے۔ اگر وہ سوال کرے تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے تبلیغ کے لیے۔ نمبر 2، مواضع حسنہ۔ واعظ دیتے ہیں ہم، تبلیغ کے لیے بھی واعظ دیا جاتا ہے تو اس کا نام ہے مواضع حسنہ، یعنی اچھے طریقے سے دینا، حسین طریقے سے دینا۔ بات کو اچھے انداز میں بیان کرنے کا اثر ضرور ہوتا ہے، چنانچہ پر اثر گفتگو سے مخاطب کے سامنے اچھائی اور بڑائی کو ظاہر کر کے نصیحت والے انداز میں بات کرنا کہ
کسی کی دل آزاری نہ ہو اور عمدہ طریقے سے گفتگو کر کے اس کو حق کے لیے قائل کرنا مواضع حسنہ کہلاتا ہے۔ نمبر 3، بحث و مباحثہ۔ اپنی بات کہنے کے لیے اگر مباحثہ یا مکالمے کی صورت حال پیش آئے تو پھر مدلل گفتگو کریں اور مخالف کے موقف کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہتر اور اچھی اور شائستہ زبان میں گفتگو کریں جس میں افہام و تفہیم ہو۔ غصہ، جوش، چیخ چیخ کر بات کرنے سے گریز کرنا چاہیے، یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم صرف دبانے کی کوشش کریں، بلکہ اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں، دبانے کی نہیں۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، دعوت و تبلیغ کے معنی اور مفہوم کیا ہیں؟ دعوت و تبلیغ کے معنی مفہوم۔ جواب میں عربی زبان میں دعوت کے لغوی معنی پکارنے اور بلانے کے ہیں، جبکہ تبلیغ کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ دینی اصطلاح میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اچھی باتوں اور دینی تعلیم کی طرف بلانے کو دعوت دین اور ان باتوں کو خیر خواہی کے جذبے سے دیگر لوگوں، اقوام اور ملکوں تک پوری طرح پہنچانے کا نام تبلیغ ہے۔ سوال نمبر 2، دعوت و تبلیغ کے مقاصد کیا ہیں؟ تحریر کریں۔ ان کے مقاصد: لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، اللہ کو ایک الہ اور رب مانا جائے، اللہ کی ذات و صفات اور اختیارات اور حقوق میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اسلام کو دین حق سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اس کے ہاں جواب دہ سمجھے، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لا کر ان کی پیروی اور اتباع کریں، یعنی جیسا وہ کرتے تھے ویسا ہمیں بھی کرنا چاہیے، یہ ہے اس کا مقصد۔ سوال نمبر 3، دعوت و تبلیغ کے اثرات کو مختصراً لکھیے۔ یہ دعوت و تبلیغ کے ہی یہ اثرات ہیں کہ مدینہ میں مسلمانوں نے اپنی ایک ریاست قائم کی، بہت ساری غزوات کیں جس میں انہوں نے فتح حاصل کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو تبلیغی خطوط لکھے، خیبر کا قلعہ فتح کیا اور مکہ فتح کیا۔ تبلیغ کے نتیجے میں حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام نے حج ادا کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دعوت دین اور تبلیغ اسلام کے فریضے کے لیے ہر وقت تیار رہیں اور کوشش کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا بول بالا رہے اور ہم فلاح دارین حاصل کر سکیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم اس کی فل ان دا بلینکس کی طرف۔ وہ ہے نبوت کے لغوی معنی، نبوت نہیں بلکہ دعوت کے لغوی معنی۔ دعوت کے لغوی معنی ہے پکارنا۔ نیک اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانے کو کیا کہتے ہیں؟ تبلیغ۔ مکہ مکرمہ میں دعوت و تبلیغ کا ابتدائی مرکز تھا دارالارقم، ارقم کا جو گھر تھا، صحابہ ارقم جو تھے ان کا گھر۔ تو داعی کا کام ہے کہ مخالف کی تنقید سن کر اس سے درگزر سے کام لے، یعنی کہ جو تبلیغ کے لیے آیا اسے داعی کہتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ تبلیغ جب کرے تو یہ نہیں کرے کہ وہ لڑا ہم بھی لڑیں، بلکہ درگزر سے کام لینا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے، لائک کیجئے۔ میں آپ کو بتا دوں اس سے بہترین نوٹس آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، اور یہ بہت بہترین نوٹس ہیں اور بہت ریسرچ کے بعد میں اسے بنا رہی ہوں، تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی دیں تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ اور نیا سلیبس آ چکا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انشاءاللہ۔ نئے اسلامیات کے سلیبس کے مطابق بہت جلد میں ویڈیو بناؤں گی کہ کس طرح اسلامیات کا پیپر نیا والا ہمیں حل کرنا ہے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔